نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب بخیر ہوں گے۔ آج میرے گفتگو کا جو موضوع ہے وہ آپ اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں، اسی کے ضمن میں چند باتیں پیش کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے آپ غور سے سنیں اور اپنے دوست احباب تک پہنچا کر ثواب دارین حاصل کریں۔ درود پاک پڑھ لے تو بات آگے بڑھ جائے۔ صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، سائل کا سوال یہ ہے کہ جس گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے کیا وہ گھر مکمل ناپاک ہو جاتا ہے؟ شریعت کا کیا حکم ہے، رہنمائی فرمائیں۔ حضرات محترم، اس کے تعلق سے جس گھر میں بچہ پیدا ہوا یا جس کمرے میں، وہ گھر مکمل ناپاک ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ بعض عورتیں جو کہتے ہیں 40 دن تک ناپاک ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی باتیں قرآن و حدیث میں کہیں پر موجود نہیں ہے۔ یہ عورتوں کا اپنا خود ساختہ بنایا ہوا مسئلہ ہے جس پر وہ سختی کے ساتھ قائم ہیں۔ اللہ انہیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ پیارے، جس گھر میں بچہ پیدا ہوا یا جس کمرے میں، جہاں پر اس میں یعنی اس کمرے میں اس گھر میں گندگی لگی ہوگی، صرف اسی جگہ کو ہم ناپاک کہہ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر زمین کے فرش پر لگی ہے گندگی تو وہ ناپاک ہے، آپ اسے صاف کریں گے پاک ہو جائے گی۔ اسی طرح سے کپڑے پر گندگی لگی ہوئی ہے، آپ اس کو ناپاک کہہ سکتے ہیں، آپ اسے صاف کر لیں گے کپڑا بھی صاف ہو جائے گا۔ اس طرح کی باتیں کہنا کہ پورا گھر ناپاک ہو گیا، اور یہاں تک کہ 40 دن کے لیے نماز کو بھی ماں بہنوں نے معاف کرا لیا۔ بھائی، وہ مسجد میں تھوڑ نہ جائیں گے، کمرے میں ہی تو نماز پڑھیں گے اپنے گھر میں۔ اب بچہ پیدا ہوا، ایک ہی کمرہ ہے، تو 40 دن تک کیا وہ نماز ادا نہیں کریں گے؟ ایک وقت کی نماز چھوڑنے پر سخت وعید آئی ہے، جان بوجھ کر نماز ترک کرنے پر۔ یہاں تو 40 دن تک نماز ترک کرنے کا منصوبہ بنا لیا ہے کہ اب 40 دن یہ گھر ناپاک ہے تو نماز ادا نہیں کر سکتے، اس میں قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، اس میں ذکر و اذکار نہیں کر سکتے، نظر و نیاز نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ سب جہالت ہے پیارے، لا علمی کی بنیاد پر لوگ ایسا کہتے ہیں۔ ہماری ماں بہنوں کو چاہیے اس طرح کی فضول باتوں سے خود بھی بچیں، لوگوں کو بھی بچائے۔ پیارے، اس گھر میں آپ قرآن کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، جس گھر میں بچہ پیدا ہوا، نماز بھی ادا کر سکتے ہیں، آپ ذکر و اذکار بھی کر سکتے ہیں۔ بہرحال وہ جو ماں ہے وہ بہرحال ناپاک ہے، وہ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی ہے۔ جس نے بچہ پیدا کیا ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتی ہے، نماز ادا نہیں کر سکتی، لیکن زبان سے اللہ کا ذکر کر سکتی ہے اور کرنا بھی چاہیے، اس لیے زبان ہمیشہ پاک و صاف رہتی ہے۔ بزرگان دین نے فرمایا کہ بچہ جیسے ہی پیٹ میں آ جائے، ماں کو چاہیے اللہ کا ذکر کثرت سے کرے تاکہ اس کا اثر بچے پہ ہوتا بھی ہے۔ ماں ذاکرہ ہوگی تو جو بچہ ہوگا پیٹ میں اس کا اثر اس پہ ہوتا ہے، اس لیے بچہ چاہے پیٹ میں ہو تو بھی ماں کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرے کثرت سے۔ اگر بچہ پیدا ہو گیا تو بھی ماؤں کو چاہیے 40 دن تک وہ نماز ادا نہیں کر سکتے ہیں، کم سے کم زبان سے تو اللہ کو یاد کرے، اللہ کا ذکر کرے۔ لہٰذا اس طرح کی غلط باتوں سے دور رہیں۔ شریعت میں اس کے تعلق سے کہیں بھی ارشاد نہیں ہوا کہ گھر ناپاک ہو جاتا ہے، کمرہ ناپاک ہو جاتا ہے مکمل۔ لہذا جب قرآن و حدیث میں نہیں موجود ہے تو ہم کون ہوتے اس طرح کے خود ساختہ مسائل کو گڑھنے والے؟ اللہ دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ واللہ اعلم ورسولہ بالصواب۔